السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت جھیل سیف الملوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے انتہا حسین منظر ہے۔ پہلے میں ناصر بھائی سے کہوں گا کہ ذرا سینری دکھا دیں پہلے، پوری خوبصورت ترین حسین ترین منظر، آنکھوں کو خیرہ کرنے والا، اللہ کی آیات ہیں۔ یہ پانی بہہ رہا ہے، یہ سامنے پہاڑ ہیں، اور یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نانگا پروت کہتے ہیں۔ نانگا پروت اونچا پہاڑ، بہت اونچا پہاڑ جو آپ کو اوپر بادل نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے پہاڑ جو ہیں بے انتہا خوبصورت۔ یہ جھیل کا ایک حصہ ہے۔ جھیل کے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بھی دکھائیں گے، کیونکہ یہاں کے لیے بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ جھیل سیف الملوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رات کے وقت نہیں آنا چاہیے، شام کو 5 بجے یہاں پہ گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ پریوں کا بسیرا ہے، اور کچھ ایسی مخلوقات جن کو دیو مالائی مخلوقات کہا جائے وہ یہاں موجود ہیں۔ کتابوں سے اس کی صنعت کتنی زیادہ ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بزرگوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور ابھی ہم یہاں آئے، ہم نے لوگوں سے پوچھا بھی ہے، تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کہانی میں کسی نہ کسی حد تک سچائی موجود ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ کوئی پری تھی، پرستان سے رہنے والی کوئی پری تھی، جس کو کسی دیو نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور اس نے پھر کسی شہزادے کو مطلع کیا کس طرح کہ وہ اس کے خواب میں جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے اس دیو کی قید سے آزاد کراؤ۔ تو ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، اور خواب جب دیکھا تو وہ اس نے پھر بتایا ان کو کہ وہ جو پریاں ہیں وہ پرستان سے اتر کے یہاں آئی تھیں اس جھیل پہ۔ تو کافی ساری پریاں تھیں۔ اس وقت پھر شہزادہ یہاں پہنچا، کسی دور ملک سے آیا تھا، یہاں پہنچا، اور وہ جو پری تھی اس میں سے ایک پری اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں تو قریب ہی ناران کاغان ہے، اس کی کسی غار میں وہ چلی گئی۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہی ہیں کہ وہ جو پریاں واپس گئیں تو انہوں نے دیو کو یہ بتایا کہ وہ ایک پری جو ہے وہ جھیل میں ڈوب کے مر گئی ہے۔ تو وہ دیو یہاں آیا۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھیل جو تھی یہ یہاں سے پوری بہتی تھی، تو اس نے ادھر ٹکریں ماری، جس کی وجہ سے یہ جو جھیل کا راستہ ہے یہ بھی چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، اور پھر وہ آگے غاروں میں کہیں گیا، لیکن اسے وہ پری نہیں ملی، اور پری کی شادی بھی شہزادے سے ہو گئی۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں کے متعلق مشہور ہے وہ ناصر بھائی یہ سامنے آپ پہاڑ دکھا دیں، نانگا پروت کا پہاڑ، اس کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ K2 کی پہاڑی بھی سر کی جا چکی ہے، لیکن یہ پہاڑی آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ حد یہ کہ آرمی اور جو بڑے بڑے کوپ پہما ہیں وہ بھی اگر یہاں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں چڑھ پاتے۔ ایک دفعہ پورا یونٹ کا جو ہے اس نے چڑھنے کی کوشش کی تو پورے کا پورا یونٹ نیچے آ گیا، اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اسی طرح ایک لاہور کا کوپ پہما تھا، اس کا بڑا مشہور قصہ ہے، سن 1989 میں وہ یہاں آیا تھا، اور اس نے اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی تھی، اس کو سر کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ تو آج تک یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اس پہاڑ کو سر کرنا تو دور کی بات ہے، اس پہ ہم ذرا بھی اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق آباد ہے۔ بس اللہ سب پر اپنا رحم فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی اور ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ابھی ایک حصہ ہم نے آپ کو جھیل کا دکھایا ہے، انشاءاللہ اب ہم جائیں گے جھیل کے دوسرے حصے کی طرف۔ بے انتہا خوبصورت اور حسین وہ حصہ ہے، کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور اب ہم دوسرے حصے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو ویڈیو بناتے ہیں اور آپ سے شیئر کریں گے اس کو۔ جزاک اللہ۔ دوستو ہم ہیں اس وقت جھیل سیف الملوک، اور خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں، حالانکہ یہاں کا راستہ بہت خطرناک بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں، اور جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کو اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ یہ جتنا خوبصورت اور جتنا حسین یہ منظر ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ اور یہ نانگا پروت پیچھے آپ کو یہ بادل اور پہاڑ، یہ پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس
کو کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ بادلوں سے باتیں کر رہے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں برف سے آپ کے سامنے، اور اس کے نیچے یہ صاف اور شفاف پانی ہے، حسین ترین منظر ہے۔ کچھ وہاں پہ سونے بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ بستیاں آباد ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ۔ البتہ شام کے 5 بجے کے بعد ٹورسٹ کا یہاں آنا منع ہے۔ اس کے لیے کچھ کہانیاں بہرحال مشہور ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیو مالائی اس کے ساتھ ابھی پہلی ویڈیو میں شیئر کی ہیں، کہ بہرحال ویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں، اس کو انجوائے کریں اور جزاک اللہ۔ ایک چیز ضرور ہم آپ سے شیئر کریں گے، ایک چیز بہت خاص یہاں پہ ہم نے دیکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑوں پہ آپ کو سفید سفید دھاریاں بنی سی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ویسے دور سے تو دھاریاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ جائیں گے تو یہ بہت بڑی سی جگہ ہے، اور یہ سفید بیسیکلی برف ہے۔ اس کہتے ہیں نا جب برف باری ہوتی ہے جس سیزن میں، اس زمانے میں تو یہ سب بند ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا بہترین سیزن ہے یہاں آنے کے لیے، اور کیونکہ بہت زیادہ شدید سردی بھی نہیں ہے اور گرمی ہونے کا تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو آپ یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں، موسم کی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ البتہ یہ برف جب آپ اس کو محسوس کریں گے، اس کو چھوئیں گے تو آپ کو سخت محسوس ہوگی۔ یہ بھی سخت برف ہو جاتی ہے، ہاتھ میں لیں گے آپ اس کو تو بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے پگھلتی نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے گھروں میں برف ہوتی ہے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ یہ قدرتی برف ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اور بس ہر منظر دیکھ کے زبان سے بے قصد یہی نکلتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ذکر کرو۔